السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رقص بسمل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جو کہ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ جیسے کہ مراد موسیٰ سے کہتا ہے کہ زہرہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ موسیٰ جب سے مراد کے پاس سے آیا ہے اس وقت سے موسیٰ بڑا بے چین ہو گیا ہے کہ زہرہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے اور کیا بات کرنا چاہتی ہے، کیا وہ رشتے کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ مراد موسیٰ کو کہتا ہے کہ زہرہ تم سے کل ملے گی۔ موسیٰ سے کل کا انتظار نہیں ہو رہا اور موسیٰ بڑا بے چین ہے، جس کے بعد موسیٰ بے چینی میں چکر لگانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کل کب آئے گی اور کب زہرہ مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے گی۔ موسیٰ کی والدہ موسیٰ کی یہ حالت دیکھ کے بڑی پریشان ہو جاتی ہیں۔ موسیٰ کی والدہ کہتی ہیں کہ بس میرے بیٹے کو چین آ جائے، میرا بیٹا بڑا پریشان ہے۔ موسیٰ کی والدہ کہتی ہیں کہ زہرہ دیکھو موسیٰ کو کیا کہے گی۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ زہرہ انا جی سے کہتی ہے کہ انا جی میں نے موسیٰ سے ملنے کے لیے جانا ہے، تو انا جی زہرہ کو منع کرتی ہیں کہ نہیں، تم نے اس سے نہیں ملنا، کیا پتا پچھلی بار کی طرح وہ تمہیں اغوا کر لے، کیا پتا پچھلی بار کی طرح موسیٰ تمہارا پیچھا ہی نہ چھوڑے۔ جس کے بعد زہرہ انا جی سے کہتی ہے کہ انا جی بس آخری بار مجھے موسیٰ سے ملنے دیں، میں اس سے اپنی ساری بات کر دوں گی، اس کے بعد میں موسیٰ سے نہیں ملوں گی۔ جس کے بعد انا جی سے کہتی ہے زہرہ کہ انا جی بس آپ مجھے ایک بار اجازت دے دیں موسیٰ سے ملنے کے لیے۔ جس کے بعد انا جی زہرہ کو موسیٰ سے ملنے کے لیے اجازت دے دیتی ہیں۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے زہرہ موسیٰ کو بتاتی ہے کہ کہاں پر ملنا ہے۔ جس کے بعد زہرہ موسیٰ کو بتاتی ہے کہ کہاں پر ملنا ہے۔ جس کے بعد موسیٰ وہاں پر آ جاتا ہے اور زہرہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ موسیٰ زہرہ کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زہرہ بتاؤ کیا بات کرنی ہے تم نے۔ جس کے بعد زہرہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتی ہے اور موسیٰ کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جس کے بعد موسیٰ زہرہ سے کہتا ہے کہ میری اماں عزت سے تمہارے گھر آئی، تمہارا ہاتھ مانگا میری اماں نے عزت سے، تو زہرہ مت کرو یہ بہانے تو مت کرو اب تم۔ جس کے بعد زہرہ موسیٰ سے کہتی ہے کہ موسیٰ تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو، تو موسیٰ زہرہ سے کہتا ہے کہ زہرہ میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، تم ایک بار کچھ کہو تو صحیح۔ جس کے بعد زہرہ موسیٰ کو دیکھتی ہے اور موسیٰ سے کہتی ہے کہ مجھے میرے لیے چھوڑ دو، تم مجھے میرے لیے چھوڑ سکتے ہو موسیٰ کیا؟ یہ بات سن کے موسیٰ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے اور زہرہ سے کہتا ہے کہ اب تو میری اماں بھی تمہارے گھر آ گئی ہیں، اب کیا مسئلہ ہے، میری اماں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ جس کے بعد زہرہ موسیٰ سے کہتی ہے کہ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، تم میرے لیے یہ کر سکتے ہو، تم مجھے میرے لیے چھوڑ سکتے ہو کہ نہیں؟ زہرہ موسیٰ سے کہتی ہے۔ جس کے بعد موسیٰ زہرہ کو ایک دم دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد زہرہ موسیٰ سے کہتی ہے کہ تمہارا یہی امتحان ہے۔ موسیٰ کو یہ بات کہہ کے زہرہ خاموش ہو جاتی ہے۔ زہرہ کی یہ بات سن کے موسیٰ ایک دم حیران ہو جاتا ہے اور زہرہ کو ایک دم دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جس کے بعد موسیٰ زہرہ سے کہتا ہے کہ ہاں میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں اور تمہاری نظر میں یہی امتحان ہے، تو آج موسیٰ نے سب کچھ چھوڑ دیا صرف تمہارے لیے۔ یہ بات سن کے زہرہ موسیٰ کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جس کے بعد موسیٰ زہرہ سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا اور آج موسیٰ نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، آج کے بعد میں تمہارا کبھی پیچھا نہیں کروں گا، جیسے تم چاہتی ہو میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ بات کہہ کے موسیٰ وہاں سے چلا جاتا ہے تو زہرہ کو دل ہی دل میں موسیٰ کے لیے احساس ہوتا ہے۔ موسیٰ تو یہ بات کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ ناظرین آپ دوسری طرف دیکھیں گے کہ ملک شہریار جو کہ زہرہ کا دیوانہ ہو گیا ہے اور بس وہ زہرہ کو پانا چاہتا ہے، جس کے لیے ملک شہریار اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم کچھ بات کرو۔ جس کے بعد ملک شہریار کا دوست اس کو کہتا ہے کہ انا جی کے پاس جا کے ہم ساری بات کرتے ہیں، تم بس تیار رہنا۔ جس کے بعد ملک شہریار اور اس کا دوست انا جی کے پاس جاتے ہیں اور انا جی سے بات کرتے ہیں۔ ملک شہریار کا دوست انا جی سے کہتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا میرا دوست ہے اور بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے یہ۔ انا جی سوچ میں پڑ جاتی ہیں۔ جس کے بعد ملک شہریار کا دوست انا جی سے کہتا ہے کہ ملک صاحب اپنے لفظوں سے پھرنے کے عادی نہیں ہیں، ملک شہریار صاحب نے جو لفظ کہہ دیے وہ اپنے لفظوں سے پھرنے کے عادی نہیں ہیں انا جی۔ جس کے بعد انا جی ملک شہریار اس کے دوست کو کہتی ہیں کہ پھر نکاح ہوگا اور حق مہر بھی ہماری مرضی سے ہوگا۔ تو اس کے بعد ملک شہریار کا دوست کہتا ہے کہ ٹھیک ہے انا جی، اگر نکاح شرط ہے تو پھر نکاح ہی ہوگا، جیسے آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد انا جی ابھی کوئی جواب نہیں دیتی اور سوچنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ملک شہریار کا دوست انا جی سے کہتا ہے کہ بنگلہ، گاڑی اور نقد حق مہر بھی رخصتی سے پہلے ادا کر دیا جائے گا اور جیسے آپ چاہ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا، حق مہر آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ بات سن کے انا جی کہتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں تھوڑی دیر بعد جواب دوں گی۔ اس کے بعد ملک شہریار اور اس کا دوست وہاں سے چلے جاتے ہیں۔
तो जबकि दूसरा नाजरीन आप देखेंगे कि ईसा की बीवी जो कि किसी और लड़के को पसंद करती है और ईसा के साथ उसकी शादी जबरदस्ती हुई है और मजबूरी के तहत, जिसके बाद ईसा की बीवी उस लड़के के ख्यालों में ही रहती है। जिसके बाद वो लड़का ईसा की बीवी को फोन करता है। ईसा कहता है कि किसका फोन है, तो ईसा की बीवी कहती है कि पता नहीं किसका फोन है, लेकिन उसको पता है कि ये उसी लड़के का नंबर है। जिसके बाद वो ईसा से कहती है कि पता नहीं, मैं नहीं जानती, शायद रॉन्ग नंबर है। ईसा कहता है कि अच्छा फिर फोन रख दो। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि ईसा की बीवी को पता तो चल गया है कि उस लड़के का नंबर है। जिसके बाद वो उस लड़के को फोन करती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ पर रह गए थे, तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। जिसके बाद वो लड़का उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल था, इसलिए तो मैंने तुम्हारा नंबर ढूंढा है। उसके बाद ईसा की बीवी उस लड़के से कहती है कि देखो, मैंने सोच लिया है कि हम दोनों आज रात की गाड़ी से सखर निकल जाएंगे और किसी महफूज जगह पहुंचते ही मैं खुला का दावा दायर कर दूंगी ईसा के खिलाफ। ये बात सुन के वो लड़का एकदम परेशान हो जाता है और कहता है कि देख लो एक बार फिर तुम। उसके बाद ईसा की बीवी कहती है कि हाँ बस मैंने देख लिया है, मैं ईसा के साथ नहीं रहना चाहती, अपनी सारी जिंदगी में ईसा के साथ नहीं गुजारूंगी। मैंने सोच लिया है आज रात की गाड़ी से हम सखर निकल जाएंगे और फिर वहाँ जाके मैं खुला का दावा दायर कर दूंगी ईसा के खिलाफ और फिर हम निकाह कर लेंगे, तुम टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो लड़का उससे कहता है कि ठीक है, बस तुम तैयार रहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिसके बाद नाजरीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ईसा की बीवी जो कि उस लड़के से प्यार करती है, ईसा की बीवी जब देखती है कि घर पे कोई भी नहीं है तो मौका देख के घर से जाने लगती है। घर से जाते हुए वो पीछे मुड़ के देखती है कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि ईसा की बीवी उस लड़के के पीछे वहाँ पर सखर चली गई है। तो दूसरी उस लड़की की वालदा बड़ी परेशान हो जाती हैं और ईसा भी बड़ा परेशान हो जाता है कि कहाँ पर चली गई है। तो आपके ख्याल में क्या ईसा सखर पहुँच जाएगा और ईसा को सारी हकीकत के बारे में पता चल जाएगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज़ मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।